فوراً شروع ہونے کا معاملہ نہیں ہے. برزخ میں کوئی ایسی جگہ ہے جس کے لیے مالک فرماتا ہے نہ یہ رضی علیہ یاد دنیا میں رہی ہے دنوں میں دفن ہوتا ہے اصلی اور پورا واقع چلا تھا. پورے اسلام میں آدمی مومن کے اندر قرآن اور قرآن کے پیغام آپ کو پیش کیے جاتے ہیں اور فیصلے کے بعد قیامت کے دن کہا جائے گا اب تو قرآن کی بات نہیں ہے اب لگاتار ساری آزاد میں اس کو ٹھوکی کو ٹھوک. یہی ہمیں تیار کرتی ہے کہ مومن اور کافر کو جنت اور جہنم دونوں دکھائی جاتا ہے. مومن کو اس لیے کہ وہ ہر صبح سامنے نظر آ جائے کہ جہنم کی آگ ایک دوسرے کو کھائی جائے. یہ بھی کئی جگہ بن سکتی تھی لیکن اللہ نے توفیق دی اور پروردگار کی توفیق سے کوئی ایمان لایا اور انہیں ایمانداروں کے راستے کے اوپر چل کر اپنے سے اللہ کی رحمت کا مختار بنایا اور جو کی جنتوں کی پہاڑیں ہیں لہراتی ہوئی انتظار کر یہاں تک کہ قیامت قائم ہو اس کا جانے لگا. نبی جن کے لیے بھی چلا گیا اور انبیاء کے لیے اللہ جاننے والا ہے تو آپ کر سکتے ہیں آج نہیں کرتے ایک طرح سے بڑا راہ داخلہ جب ان سے مل جائے اور کافروں اور دوسرے کافروں کو خود کام جو وہاں کے خود کام ہے نہ ان کو جتنی دیر لگ جائے گا عذاب کی کوڑے بچائے گا. اور مومنوں کے ساتھ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اس کے خود کام لگا کر ہوشیار کر کے اس سے دکھایا جائے گا دونوں کو تاکہ وہ فرق محسوس کرے اور خود ہو جائے کہ کتنا فرق زمین اور آسمان کا ہے مومن سمجھے گے اور جنت کی لوگ آپ بھی یہ بات ہے باقی برابر کا معاملہ نہیں ہے. جب یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو 20ویں صدی کے آخر میں انہوں نے توحید کی دعوت دی, شرک کا رد کیا, شرک پھیلانے والوں کو طاغوت قرار دیا اور بالکل ان کا پوسٹ مارٹم کیا, بالکل نشاندہی نام لے کے ایمان خالص قسط اول کے اندر ان صوفیہ کا پوسٹ مارٹم کیا. عبدالقادر جیلانی ہوں, محی الدین چشتی ہوں, علی اجمیری ہوں یا مجدد افسانی ہوں یا شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہو اور پھر ان کے آگے خدام بریلوی دیوبندی اہل حدیث سلفی یہ سارے کسی نہ کسی طرح شرک کے اندر ملوث ہیں اور ان کی کنیکشن ہیں اور رابطے ہیں شرک کے ساتھ. خالص نہیں ہے ان کے پاس ایمان خالص نہیں ہے, توحید خالص نہیں ہے. ان کی توحید کے اندر بھی شیطان نے شرک رکھ دیا ہے. سب سے کم شرک جس کے اندر پایا جاتا ہے وہ یہی سلفی ہیں, اہل حدیث ہیں اور حنبلی ہیں. ان کا پکا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی قبر کے اوپر آ کے پڑھے تو صلاۃ والسلام پڑھے تو اللہ ان کی روح کو واپس کر دیتا ہے نبی علیہ السلام کی, اور خود سنتے ہیں جواب دیتے ہیں. یہ فتویٰ ہے عبداللہ بن باز کا حج و عمرہ کی جو کتاب ان کی. اور پھر دور سے اگر کوئی پڑھے تو کہتے ہیں اس کو فرشتے لے کے آتے ہیں. حالانکہ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, لیکن توصیف الرحمن راشدی ہوں یا ان کے امام ربانی ہوں یا اور جتنے بھی ان کے اسپوکس مین ہیں یا پاکستان میں اہل حدیث ہیں, سب کا یہی عقیدہ ہے. حتیٰ کہ یہ الانجینئر بھی اسی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہاں برزخی زندگی ہے. وہ اس قبر کے اندر برزخی کہاں آ گئی؟ برزخ قبر یہاں ہے جہاں تم کبھی جا سکتے ہو یا میت کو کبھی نکال لیا جاتا ہے پوسٹ مارٹم کے لیے. تو سب کا جو نا کنیکشن شرک کے ساتھ ہے, قبر کے ساتھ ہے, قبر کے پجاری ہے یہ سارے کے سارے. صحیح عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اور شہداء جنتوں میں زندہ ہے, ان دنیاوی قبروں میں نہیں. ان دنیاوی قبروں کے اندر روح قیامت سے پہلے واپس نہیں آتی ہے, یہ اللہ کی سنت ہے. اور معجزات کا معاملہ اور ہے, لیکن عام جو پوری روٹین ہے وہ یہی ہے کہ یہ مردہ ہے, اس میں زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے, اور یہ گلتا ہے, سڑتا ہے, مٹی کے ساتھ مٹی ہوتا ہے, اور مٹی کے ساتھ مٹی ہونا اس کی کوئی توہین نہیں ہے. انسان مٹی سے بنا ہے. سب سے پہلے جس نے مٹی کو کم تر سمجھا وہ ابلیس تھا. تو یہ آج جو کفر شرک پھیلا ہوا ہے خاص کر مسلمانوں کے اندر, یہ قبر پرستی کا, یہ اسی عقیدے کی وجہ سے ہے کہ روح واپس آتی ہے. جو احمد بن حنبل کے ذریعے عود روح فی القبر کا عقیدہ
پھر ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی اور سب نے اس کو پھیلایا ہے، سب مسلکوں نے یہ شرک کا موضوع بنا ہے۔ یہ عقیدہ ہر دور کے اندر قبر پجوائی ہے ابلیس نے۔ پہلی مشرک قوم جو گزری ہے وہ بھی یہی قبروں کی پجاری اسی طریقے سے بن گئی تھی، پھر ان کی تمثیلیں بنی، تصویریں بنی اور مورتیاں بنی، اور پھر قبائل عرب کے اندر وہ پھیل گئے تھے۔ آج جس طرح ان مسلمانوں کے یہ مندر ہیں جن کو بابا کہتے ہیں، جن کو مزار کہتے ہیں، تو ان کی بھی تصویریں بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اور ان کے گنبد کو ہر جگہ انہوں نے سجایا ہوا ہے۔ جائے نماز کے اوپر بھی گنبد ہے، مسجدوں کے اندر ایک طرف بیت اللہ اور بالکل مقابلے میں گنبد ہے، تاکہ ڈاکٹر اسرار کے درسوں کے بیک جو سکرین ہوتی ہے اس پر بھی یہ گنبد دکھایا گیا بیت اللہ کے ساتھ، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی، اور یہ علی انجینئر کا بھی، تو سب کے دماغوں کے اندر گنبد گیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعوت کا ساتھ دو میرے بھائیو، یہ حق دعوت اٹھی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو ایمان خالص کر کے آئے ہیں اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی بنے ہیں۔ بہرحال ہم تو اس پر قائم ہیں بھائی، یہ حق دعوت ہے، بالکل پوری طرح فہم کلیئر ہو گیا ہے کہ ایمان کیا ہے، یعنی توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، اس کی اللہ نے پہچان کرا دی ہے۔ بہرحال ہمارا شرک کرنے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ واسطے وسیلے کا شرک ہو، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں کا شرک ہو، رکوع اور سجدے تعظیمی کے یہ شرک میں مبتلا ہوں، پیر پرستی ہو یا جمہوریت پرستی ہو، تعویذ پرستی ہو، اکابر پرستی ہو، وطن پرستی ہو، اور یا کوئی بھی زبان پرستی ہو، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے سوائے دعوت کے۔ ہم ان کو دعوت دیتے رہیں گے۔ منوانا ہمارا کام نہیں ہے بھائی، منوانا ہمارا یہ کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی نہیں لگائی ہے، بس بتانا تھا بتا رہے ہیں، الحمدللہ آخری سانس تک بتاتے رہیں گے، اور اس دعوت کے اندر الحمدللہ تیزی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اس دعوت کو کامیاب کرے گا۔ باقی خوش نصیب ہیں جو اس دعوت کے اوپر جم گئے ہیں، اور بالکل کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو، کوئی ہمارا نہیں ہے جو ہمارے مالک کا نہیں ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ آنکھ ملائی ہے اور اپنی جلائی ہے، یا اپنے امیر کی جلائی ہے، یا کسی اور کو کھڑا کیا اللہ کی کتاب کے مقابلے میں، وہ ہمارا دشمن ہے، یاد رکھنا، وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس کے دشمن ہیں قیامت تک کے لیے۔ کوئی اب سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کمپرومائز نہیں ایسے لوگوں کے ساتھ۔ جو مر گئے وہ طاغوت ہیں، اور جو زندہ ہیں ان کے لیے بہرحال تلافی کا موقع، اگر سچی توبہ کر کے ایمان خالص کی طرف آ جائیں تو یہ ان کی خوش قسمتی ہے۔ باقی یہ گروپوں کے اندر بڑھ جانا، فرقے بنانا، یہ دینداری نہیں ہے، یہ خالص دکانداری ہے۔